بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا دوسرا سبق ہے نحو کے بارے میں۔ نحو میں ہم دو جملوں کے بارے میں ہم بات کریں گے، جملے اسمیہ اور جملے فعلیہ۔ جملے اسمیہ کس جملے کو کہتے ہیں؟ جملے اسمیہ اس جملے کو کہتے ہیں جس کی شروع میں اسم ہو، یا وہ جملہ جس میں مبتدا اور خبر پائے جاتے ہیں، جیسے اللہ ربنا، اللہ یہاں اللہ مبتدا ہے، ربنا خبر ہے، یا محمد نبینا، محمد مبتدا ہے، نبینا یہ خبر ہے۔ القرآن کتابنا، القرآن یہاں مبتدا ہے اور کتابنا یہ خبر ہے۔ الدعوۃ فریضتنا، الدعوۃ یہاں الدعوۃ مبتدا ہے، فریضتنا یہ خبر ہے۔ الجہاد سبیلنا، الجہاد یہ مبتدا ہے، سبیلنا اس کا خبر ہے۔ جملہ فعلیہ اس جملے کو کہتے، اب ہم جملہ فعلیہ کے بارے میں بتائیں گے، وہ تو جملے اسمیہ تھا، اب اس جملے فعلیہ کے بارے میں ہم بتائیں گے کہ جملہ فعلیہ کس جملے کو کہتے ہیں۔ جملہ فعلیہ اس جملے کو کہتے ہیں جس کے شروع میں فعل ہو، یا وہ جملہ جس میں فعل اور فاعل پائے جاتے ہیں، جیسے صدق اللہ، صدق یہ فعل ہے اور اللفظ اللہ یہ فاعل ہے۔ قال الرسول، قال یہ فعل ہے، الرسول اس کا فاعل ہے۔ وعد الرحمن، وعد الرحمن، وعد فعل ہے، الرحمن اس کا فاعل ہے۔ صدق المرسلون، صدق فعل ہے، المرسلون اس کا فاعل ہے۔ قتل داؤد، قتل داؤد، قتل فعل ہے اور داؤد اس کا فاعل ہے۔ اب ہم مذکر اور مؤنث کے بارے میں ہم بتائیں گے کہ مذکر کی علامات کیا ہے اور مؤنث کی علامات کیا ہیں۔ تو ہم مذکر کے بارے میں بتائیں گے، مذکر وہ اسم ہے جس میں مؤنث کی کوئی علامت نہ پائی جائے، جیسے زید، کتاب۔ مذکر وہ ہے جس میں کوئی علامت، مؤنث کی کوئی علامت نہ پائے جائے، جیسے زید، کتاب۔ زید میں بھی مؤنث کی علامت نہیں ہے اور کتاب میں بھی مؤنث کی علامت نہیں ہے۔ مؤنث کس کو کہتے ہیں؟ وہ اسم جس میں مؤنث کی کوئی علامت پائی جائے، جیسے جنت، باغ، بشرا خوشخبری، حمراء سرخ۔ اب ہم بتائیں گے کہ مؤنث کی علامات کیا ہے، تو پھر ہم اسے دیکھتے ہیں کہ یہ مؤنث ہے یا مذکر ہے۔ تو مؤنث کی پہلی علامت یہ ہے کہ گول تا، جیسے مسلمتن میں جو تا ہے گول تا، یہ علامت مؤنث ہے، یہ مؤنث کی علامت ہے، یہ مذکر میں نہیں آ سکتا، یہ اگر آ گیا تو یہ مؤنث ہوگا۔ الف مکسورہ، چھوٹا الف، جیسے حسنہ، حسنہ میں جو الف مکسورہ ہے یہ علامت مؤنث کی ہے۔ اوپر بشرا میں بھی الف مکسورہ آیا ہے۔ تیسرا علامت الف ممدودہ، بڑا الف، جیسے بیضاء، بیضاء میں جو الف ممدودہ ہے یہ علامت مؤنث کی ہے، جیسے حمراء۔ اب ہم مؤنث کی اقسام بیان کریں گے۔ مؤنث کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے مؤنث حقیقی، دوسرا مؤنث لفظی۔ مؤنث حقیقی کس کو کہتے ہیں اور مؤنث لفظی کس کو کہتے ہیں؟ تو مؤنث حقیقی وہ مؤنث ہے جس کے مقابلے میں جاندار مذکر ہو، وہ مؤنث حقیقی وہ ہے جس کے مقابلے میں جاندار مذکر ہو، جیسے بنت، اخت۔ یہ اس کی حقیقت میں اس کی مؤنث کے مقابلے میں مذکر ہے اور مذکر کے مقابلے میں مؤنث ہے، حقیقی ہے۔ اب وہ بتائیں گے کہ مؤنث لفظی کس کو کہتے ہیں۔ مؤنث وہ لفظ، مؤنث لفظی وہ ہے، وہ مؤنث ہے جس کے مقابلے میں جاندار مذکر نہ ہو، یعنی وہ جس کے مقابلے میں جاندار مذکر نہ ہو، جیسے کبرا صفراء، کبرا صفراء، جیسے
عربی، اب ہم بتائیں گے کہ عربی زبان میں مؤنث کی سب سے بڑی علامت کیا ہے۔ عربی زبان میں مؤنث کی سب سے بڑی علامت کیا ہے؟ مذکر سے مؤنث، جیسے مسلمۃ، یہاں مسلم مذکر ہے اور مسلمۃ یہ مؤنث ہے، علامت کیا ہے؟ اس میں تا آ گیا ہے، گولتا۔ محسن محسنۃ، یہاں بھی محسنۃ میں تا علامت مؤنث ہے۔ مجاہد مجاہدۃ، یہاں بھی تا علامت مؤنث ہے۔ مذکر کی صفت مذکر اور مؤنث کی صفت مؤنث ہوتی ہے۔ مذکر کی صفت مذکر ہوگا اور مؤنث کی صفت مؤنث ہوگا، جیسے عرش، عرش عظیم، عرش یہ مذکر ہے، عظیم بھی، عظیم یہ صفت ہے، یہ بھی مذکر ہے۔ عظیم عظیم تخت، ہاں۔ اسوۃ حسنۃ بہترین نمونہ، اسوۃ یہ مؤنث آ گیا تو حسنۃ بھی مؤنث آ گیا، تو موصوف بھی مؤنث اور صفت بھی مؤنث۔ یہ آج کا سبق تھا۔